بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقان محترم، سورۃ الفاتحہ کے مضامین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج بھی ہم سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو صفحہ ہمارے پاس 2 ہے۔ پہلی سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اس کام کا، منصوبے کا، عمل کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے مدد پاتے ہوئے، مدد حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، اہل جہاں کا، اقوام عالم کا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے اور اس کی نشو و نما کا ذمہ دار بھی، اور وہ یہ ربوبیت کرنے والا رب اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور وہی اللہ جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد، اے ان صفات سے موصوف اور متصف اللہ، ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی غلامی، محکومی، آپ کے ٹھہرائے اور بتائے ہوئے قانون کی بالادستی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم صرف آپ ہی کے غلام ہیں، آپ کی غلامی ہی میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس کام میں صرف آپ ہی کی جناب سے ہم مدد کے طالب ہیں۔ مدد، نصرت، جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ صرف آپ کی جناب سے ہمیں مدد چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلائے رکھ، آپ ایسی توفیق دیں کہ ہم چلتے رہیں الصراط المستقیم، اس راستے پر، شرع حیات پر جس میں استقامت ہے، وہ راستہ جو پکا ہے، پختہ ہے، مٹنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں، باد و باران کے جھکر اسے ختم نہیں کر سکتے۔ اس پکے، پختہ اور پائیدار راستے پر ہمیں چلائے رکھ، یعنی ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی تھی، جنہیں آپ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور یہ جن کو کہ آپ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان سے ہٹ کر تھے، کہ جو غضب کی زد میں آئے، یعنی غضب کی زد میں آنے والوں سے یہ انعام یافتہ جماعت الگ ہے۔ ولا الضالین، اور یہ جماعت ان سے بھی الگ ہے کہ جنہوں نے آپ کا راستہ چھوڑا۔ آپ کے راستے کو چھوڑنے والے ضالین، ان سے بھی یہ جماعت الگ ہے، اور جو آپ کے غضب کی زد میں آئے ان سے بھی یہ جماعت الگ ہے۔ اب رفقائے محترم، ہم ایاک نعبد اس پہ تو گفتگو کر چکے ہیں۔
آج ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہاں سے آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ صرف آپ ہی ہمارے معبود حاکم ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں، اور ہم صرف آپ ہی کے غلام ہیں۔ آپ کی غلامی، محکومی، آپ کے نظام، قانون، شریعہ، اس کی بالادستی اور اس پہ چلنے والے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس عبودیت کے راستے پر چلنے کے لیے جو امداد درکار ہے، ہیلپ درکار ہے، ایڈ درکار ہے، وہ مدد، وہ قوت، وہ طاقت، وہ صرف ہم آپ ہی کی جناب سے طلب کریں گے، طلب کرتے ہیں۔ آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ فریاد رس ہے۔ تو ایاک نستعین کا یہ معنی ہے کہ مدد، فریاد رسی، حاجت روائی، مشکل کشائی، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، بالاصل، بالخصوص ما فوق الاسباب حوالے سے۔ باقی جہاں تک انسانی دنیا کا تعلق ہے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے معاملات میں دست و بازو بننا، مدد کرنا، بر اور تقوی میں، یہ ما فوق الاسباب حوالے سے نہیں ہے، اس لیے اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں پر تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے جو مدد ہے وہ صرف اللہ کی جناب یا آپ کی ذات ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو آج استعانت باللہ یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس کے چند ایک پہلوؤں کو جو قرآن حکیم میں آئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے رفقا محترم اسی سورہ البقرہ میں ہمارے سامنے صفحہ 9 ہے اور آیت نمبر 45، سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ بنی اسرائیل سے جو پہلا خطاب آیت نمبر 40 سے شروع ہوا ہے، سورۃ البقرہ، اے آل یعقوب، یہ آیت 40 سے شروع ہوا ہے، اور ہم سارا بیان تو زیر بحث نہیں لا سکتے، ہم صرف آیت نمبر 45 کو لے رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اے آل یعقوب، اس پیغام پر جو ہم ان آیات میں تمہیں دے رہے ہیں، ان پہ قائم ہو جاؤ، اور اس پیغام پر چلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ استعینوا، استعانہ یستعینو، اون کہتے ہیں مدد۔ وَاسْتَعِینُوا، اور طلب کرو تم مدد، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور مدد اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے دو ذریعے۔ نمبر 1، بالصبر، مستقل مزاجی کے ساتھ، مستقل مزاج بنو، اور مستقل مزاجی جو ہے یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ پیغام پر، مشن پر جم جانا، ادھر ادھر نہ ہٹنا، حالات کا مسلسل و ہم مقابلہ کرتے چلے جانا۔ تو مدد کا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو فرمایا صبر۔ نمبر 2 فرمایا والصلاۃ، اور صلاۃ، وہ صلاۃ موقت سے لے کر صلاۃ جامعہ۔ تو یہ صلاۃ جس کا ایک پہلو دعا بھی ہے، دعا ہے، اس کے نتیجے میں تنظیم ہے، اجتماع ہے، وقت کی پابندی ہے، طہارت ہے، اللہ کے ساتھ بندہ جڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا جو رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ صلاۃ سے۔ اور
انسان کا انسان سے رشتہ جو چیز استوار کرتی ہے وہ زکوٰۃ ہے. یعنی صلات بندے کو مولا سے جوڑتی ہے، اور بندے کا بندے کے ساتھ، انسان کا انسان کے ساتھ جو رشتہ ہے اخوت کا، اس کے لیے زکوٰۃ ہے. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو مستقل مزاجی کے ساتھ، مستقل مزاج بن کر، اور الصلاۃ کی اقامت کر، الصلاۃ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، انابت الی اللہ کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بالخصوص دعا کے ذریعے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک جو کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ تو غائب ہے، غائب کو ہم سجدہ کیوں کریں؟ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو نعوذ باللہ غائب کر دیا ہے، ان کے ہاں اللہ کا وجود اور عدم برابر ہے. وہ ایک بت پرستی کا تصور ہے، اللہ حی و قیوم ان کے ہاں نہیں ہے. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد طلب کرنا یہ بھی کافی مشکل کام ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. ان پر علی الخاشعین، خاشعین کے لیے یہ آسان ہے. خاشعین کون ہے رفقائے محترم؟ یہ قرآن پہ ہم نے کہا کہ ایک اصول سمجھ لیں کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں کوئی چیز پراپر ناؤن کے طور پر آئے گی، جیسا کہ یہاں پر الخاشعین، یا سورہ البقرہ ہی میں آیت نمبر 26 اور 27 میں الفاسقین، تو اس ال کو، پراپر ناؤن کو اللہ تعالیٰ خود اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں، تاکہ آگے چل کر لوگ اپنے اپنے تصورات کے مطابق سبجیکٹیو کنڈیشنز کے حوالے سے خود نہ بیٹھ جائیں فیصلہ کرنے. ایک فرقہ کہتا ہے یہ خاشعین، دوسرا کہتا ہے وہ فاسقین. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بنیادی دین کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بہت حد تک قرآن میں، کتاب میں، الکلام میں خود متعین فرمایا ہے. جیسا فرمایا الخاشعین کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں. ظن ازداد میں سے ہے، گمان کے معنی میں بھی اور یقین کے معنی میں. جب مقام مدح پر ہو جیسے یہاں پر ہے تو یہ ظن بمعنی ظن غالب یعنی یقین. جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی جنہیں موت کا اور موت کے بعد آپ نے رب کے حضور میں پیشی کا یقین ہے، صرف وہی اللہ کے بن کر اس سے مدد کے طالب ہوتے ہیں تاکہ اس مہم کو وہ سر کر سکیں. اور آگے فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بلا شبہ یہی لوگ ہیں کہ جن کا یہ یقین ہے کہ انجام کار انہوں نے اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے، رجعت ہونی ہے، اور ایک ایک عمل جو ہے اس کا انہوں نے حساب دینا ہے. تو حساب کتاب کا یقین، حیات بعد الموت کا یقین، اور مکافات عمل پر ایمان کامل، یہ چیزیں ہیں کہ جو صلات پر انسان کو قائم رکھتی. اور اگر ان چیزوں میں وہ دراریں پڑ جائیں تو صلات کیا، وہاں تو اللہ کا وجود بھی حقیقت نہیں ہوتا، اسی کو کہتے ہیں وہ ایک یعنی غائب ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کو کیوں سجدہ کریں؟ اسی ضمن میں رفقائے محترم یہاں تو صلات کو اساس بنایا ہے انہا. آپ ذرا اسی مقام پر سورہ البقرہ میں آیت 153 دیکھیں. سورۃ البقرہ دوسری سورہ، آیت 153، صفحہ 29، صفحہ 29، آیت نمبر 153. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد طلب کرو، مدد طلب کرتے رہو مستقل مزاجی کے ساتھ اور صلات کے ذریعے.
اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی صبر جو ہے، جس قوم میں صبر پیدا ہو گیا، یقین کرو کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہو۔ یعنی یہاں پر جو استعانت باللہ کا ذریعہ ہے وہ قرار دیا اساسی طور پر صبر کو۔ اب یہ تو امت مسلمہ کے حوالے سے بات ہے، اب ہم اس کو ایک اور حوالے سے لیتے ہیں رفقائے محترم، سورہ الاعراف، سورہ الاعراف آیت 128 صفحہ 199 199 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ 7 آیت 128، یہ تیسری سطر ہے، اوپر سے نیچے چلیں۔ سورہ الاعراف آیت 128، قال موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ وَاسْتَعِینُوا کے بعد جو آیا ہے بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اور صلاۃ نہیں ہے کہ جن سے مدد لینی ہے، مدد تو لینی ہے اللہ سے، لیکن صبر اور صلاۃ اس کا ذریعہ ہے۔ مثلا آیت 128 سورہ الاعراف، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے کیا کہا؟ استعینوا باللہ، مدد طلب کرتے رہو تم بلا شبہ اللہ سے، مدد طلب کرو اس سے؟ اللہ سے۔ اور آگے فرمایا وَاصْبِرُوا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ سے مسلسل و پیہم مدد طلب کرنا ہے، اور اللہ کا جو نظام ہے، قوام ہے، اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، ان الارض للہ، بلا شبہ یہ زمین اس کا واحد مالک اللہ، زمین تو اس کا مالک ہے اللہ، یورثھا من یشاء من عبادہ، اور وہ اللہ وارث بنایا کرتا ہے اس زمین کا اپنے بندوں میں سے انہیں جو اس کی مشیت پر پورے اتریں۔ اور زمین کی وراثت عطا ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ لازماً تقوی بھی ان کے اندر ہے۔ آگے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کہ آپ زمین پر قبضہ کر لیا، وراثت حاصل کر لی، لیکن چنگیز بن کر، ہٹلر بن کر ظلم اور استبداد کا راستہ اختیار کریں تو حیات دنیا میں غلبہ تو مل جائے گا، لیکن والعاقبۃ للمتقین، عاقبت انجام خیر صرف ان کا ہوتا ہے جو طاقت اور غلبہ اور استخلاف پا کر ان تمام چیزوں کو، قوت کو، طاقت کو، زمین کو احکام الہیہ کے ماتحت، اقدار سماوی کے ماتحت نظام حکمرانی چلاتے۔ ذرا اگلی آیت بھی دیکھیں رفقائے محترم، کیونکہ ہمارے حال سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اگر تم مستقل مزاجی کے ساتھ اس پیغام پر چلتے رہو گے تو اللہ تمہیں وارث بنائیں گے۔ اس پر اس قوم نے کہا، قالوا، کہا انہوں نے، اوذینا من قبل ان تاتینا، ایذائیں، پرسیکیوشن، تکالیف پہنچائی گئی ہمیں آپ کے آنے سے پہلے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہ پرسیکیوشن کا دور جو ہے وہ کوئی ختم نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یا جس طرح کہ ہم انگریزوں کی آمد کے بعد مسلسل و پیہم جس طرح آئے زد میں، اور پھر ہم نے کہا اے اللہ ہمیں آزادی عطا فرما، 40 میں ہم نے قرارداد وہ پاکستان پاس کی کہ اگر ہمیں ملا تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اے اللہ ہمیں کیا
ہم آپ کے اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر مصائب تکالیف اور آپ کے آنے کے بعد مصائب و آلام میں اضافہ ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وعلا آپ نے ارشاد فرمایا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوہ، اے میری قوم حالات قرائن اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جہاں تک تمہارے دشمن کا تعلق ہے، فرعون، حامان اور قارون، ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ تمہارے رب سے امید ہے کہ وہ تمہارے ان دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ دشمن تباہ ہوگا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، دشمن ہی تباہ نہیں ہوگا بلکہ اس دشمن کی جگہ پر اقتدار، حکومت، خلافت، تمکن و استخلاف، وہ اقتدار کی کنیاں اور چابیاں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یعنی فرعون کی سیٹ پر، گدی پر، گورنر جنرل سے لے کر ڈی سی اور اے سی، یہ تمام عہدے، مناصب، اقتدار کی یہ مسندیں تمہارے قبضے میں آ جائیں گی۔ یستخلفکم فی الارض، یہ تمام خلافت اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ یقین رکھو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ فرعون، حامان اور قارون پر نگاہ رکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں میزان ہے، وہ ان کے اعمال کو حرام تول رہا ہے، تو جب وہ تمہیں اقتدار دے دے گا تو اب وہ نعوذ باللہ اپنی نگرانی کی آنکھ بند کر لے گا، تمہیں کھلی چھٹی دے دے گا، جو چاہو گل کھلاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کہ اس فرعون، حامان اور قارون کی سیٹ پر بیٹھ کر تم کون سا نظام نافذ کرتے ہو، کیا پروگرام دیتے ہو، کس ایجنڈے پر عمل درآمد کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو تمہارا معاملہ بھی اعمال پر فیصلہ ہوگا اور تمہارے اعمال سے جانچا جائے گا کہ تم کس بات کے مستحق ہو، یہ اقتدار ہمیشہ تمہارے پاس رہے یا واپس لے لیا جائے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم ہم استعانت باللہ میں ایک نئے موڑ اور فیز میں داخل ہوتے ہیں۔ سورہ یونس سیدنا موسیٰ علیہ السلامی کا حوالہ ہے، 262 صفحہ سورہ یونس، یہ آیت نمبر 84، 10 سورہ یونس آیت نمبر 84۔ وقال موسیٰ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یوں بھی ارشاد فرمائے۔ اور اس مقام پر رفقائے محترم جو آیت نمبر 83 آئی ہے، 83، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے مشن اور پروگرام پر ایمان نہیں لے آئی تھی۔ آیت نمبر 83 ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، کہ صرف ایک نوجوانوں کی جماعت جو تھی، صرف وہی صحیح معنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ جہاں تک بڑے بوڑھے سابقہ غلامی میں پلے ہوئے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَوْهُ، وہ تو ہر وقت لرزاں اور ترساں ہی رہتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں فرعون اور اس کا لاؤ لشکر انہیں پرسیکیوشن میں مبتلا نہ کر دے۔ خیر، آیت 84 ہے، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو پھر اس اللہ پر مکمل بھروسہ کرو۔
مکمل بھروسہ کرو. آگے فرمایا ان کنتم مسلمین، اگر صحیح معنی میں تم نے سرنڈر کر دیا ہے، اگر صحیح معنی میں تم سبمسیولی اس اللہ کے پیغام پر ایمان لے آئے ہو تو پھر صحیح معنی میں اس پر بھروسہ کرو. فقالو، تو انہوں نے قوم نے یہ کہا، اللہ توکلنا، اے اللہ ہم نے آپ پر مکمل بھروسہ کیا. اور بھروسہ اور توکل اب اس کا مفہوم کھولا جا رہا ہے. بھروسہ اور توکل یہ نہیں کہ انسان بھروسہ اور توکل کہہ کر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے. کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا فقالو علی اللہ توکلنا، اے اللہ ہم نے آپ پر مکمل بھروسہ کیا. تو اب کیا ہو اے پروردگار عالم، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے پروردگار عالم ایسا نہ ہو کہ ہم ظالم قوم کے لیے تختہ مشق بنے رہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ قوم توکل علی اللہ کا اعلان کرے گی تو اب یہ ہول ہارٹیڈلی کسی مشن اور پروگرام پر چلنے کا اعلان ہے. توکل علی اللہ ہاتھ پاؤں توڑنے کا نام نہیں، بلکہ کلی طور پر ایکسکلوسیولی اللہ کے پیغام کو نافذ کرنا، اس پہ چلنا، جہاں تک جس دائرے میں جو احکام کا تقاضا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا، یہ مقصود ہے توکل. اس میں جو آیت نمبر 87 ہے رفقا محترم وہ بعد میں لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ 263 صفحے پر جو آیت 89 ہے وہ ذرا لیں. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے آیت نمبر 88 کہ اے پروردگار عالم، میں دیکھتا ہوں کہ فرعون اور اس کے پاس جو مال دولت زینت زیبائش ریسورسز اور اس کے پارٹی کے پاس جو ریسورسز ہیں، انہوں نے ان ریسورسز کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ ربنا لیضلوا عن سبیل، یہ صفحہ 262 کی دوسری سطر تھی کہ انہوں نے تو تمام طور اپنے وسائل کو وقف کر لیا ہے کہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، آپ کے راستے سے ہٹائیں. آپ کا توحید کا راستہ، ربوبیت عالمینی کا راستہ، نوع انسانی میں اخوت و مساوات پیدا کرنے کا راستہ جو ہے اس کے خلاف انہوں نے دوسرا راستہ جو ہے وہ مسلط کرنے کے لیے کلیتاً انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے. اے پروردگار عالم ہمیں ان سے نجات عطا فرما. اب اس کا جو نجات کا پروگرام ہے رفقا محترم آیت 89 میں دیکھیں، اور یہ واستعینوا باللہ کے حوالے سے بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. قالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد اجیبت دعوتکما، بلا شبہ قبول کر لی گئی. اجیبت قبول کر لی گئی. کیا قبول کر لی گئی رفقا محترم؟ دعوتکما، تم دونوں کی دعا. یعنی موسیٰ اور ہارون نے جو دعا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دعا تمہاری قبول ہو گئی، منظور ہو گئی. اب ہمارا تصور یہ ہے کہ جب دعا قبول ہو گئی تو آٹومیٹکلی وہ دعا خود بخود حقیقت کا جامع روپ دھار کر سامنے آ جائے گی، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اللہ جب کسی کی دعا کو قبول کرتا ہے تو ہمارا تصور یہ بس اللہ نے دعا قبول کر لی ہے تو اسباب اور حالات بھی وہ خود ہی پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا جو ہم نے قبول کر لی. اب جب دعا قبول ہو گئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرعون کا تخت و تاج ہل جاتا، ختم ہو جاتا، اور فرعونیوں کی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم تخت و تاج کی مالک ہو جاتی.
ایسا نہیں ہوا۔ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعوت تو قبول ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ فاستقیما، اب اس استجابت کا جو اثر ہے، پروسیس ہے، وہ ہم شروع کرنے والے۔ پس تم فاستقیما، دونوں مستقل مزاج رہنا، ثابت قدم رہنا۔ جو دعا تم نے مانگی ہے، اب اس دعا کو ایک زندہ حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے تمہیں استقامت سے کام لینا ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہوئی دعا کی قبولیت کے بعد؟ استقامت۔ اور نمبر 2 کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قبولیت دعا کے لیے دوسری بات کیا تم نے کرنی ہے؟ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کا، نظام کا، قرآن کا علم نہیں ہے، جو اللہ کے عطا کردہ علم سے ہٹے ہوئے مسائل اور معاملات رکھتے ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعَانَ، اور نہ چلنا، نہ فالو کرنا، نہ اختیار کرنا، سبیلا، راستہ، الذین لا یعلمون، ان لوگوں کا کہ جو العلم، الہی علم جو ہے اس سے ہٹے ہوئے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نصرت پانے کا ذریعہ دعا، اور قبولیت دعا کے بعد رفقائے محترم ایک تو فرمایا استقامت، اور دوسرا فرمایا کہ جو علم ہے اس کا راستہ اختیار کرنا، علم الہی والا راستہ، اور جو علم الہی سے ہٹے ہوئے افکار و تصورات ہیں یا لوگ ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ آپ ذرا اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ المائدہ کی طرف آئیں، آیت نمبر 23، 5ویں سورہ، صفحہ 134، صفحہ 134 اور آیت نمبر 21، صفحہ 134 سورہ المائدہ آیت نمبر 21۔ ارشاد ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم۔ یہ میم کے نیچے جو زیر ہے رفقائے محترم، یہ کیا ہے؟ یا قومی، صفحہ 134۔ اے میری قوم، آیت 21، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ، ادخلو، چڑھائی کر دو، داخل ہو جاؤ، ایڈوانس کرو، اوفینس کرو، الارض، اس زمین پر، المقدسہ، جو مقدس ہے، تمہارے لیے سامان نشو و نما رکھتی ہے، اور وہ زمین لے لو واپس جو تمہاری ہے، جیسے تم محروم کیے گئے ہو، جو تم سے چھین لی گئی ہے، غصب کی گئی ہے، اس زمین میں، التی، وہ زمین، کاتب اللہ لکم، جو اللہ تمہارے لیے لکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ لکھ چکے ہیں، اور سورہ یونس آیت 89، اجیبت دعوتکما، دعا تمہاری قبول ہو گئی ہے۔ اب جب دعا قبول ہو گئی اور زمین ہماری لکھ دی گئی، تو اب آٹومیٹکلی ہمیں مل جانا چاہیے۔ ایسا نہیں رفقائے محترم، دعا کا قبول ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہاری یہ دعا، یہ مانگ، یہ ڈیمانڈ ہمارے قانون کے مطابق ہے۔ مثلا اگر ہم حکومت پاکستان سے کوئی فیور، کوئی ایڈ، کوئی لون، کوئی قرضہ چاہتے ہیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری وہ ڈیمانڈ، ہمارا وہ مطالبہ حکومت وقت کا جو پروگرام ہے اس کے مطابق ہو، اس کی سینکشن ہو، وہ منصوبہ پہلے سے پاس ہو، آؤٹ آف دا وے نہیں ہو۔
تو قد اجیبت دعوتکما، تمہاری یہ دعا، ڈیمانڈ، مانگ ہمارے فریم ورک کے اندر فٹ ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو کیری آن کرو گے تو ہمارا قانون، ہمارا نظام، ہمارا تمام جو پروسیجر ہے وہ تمہاری فیور کرے گا، مدد کرے گا، پوری ایڈمنسٹریشن تمہارے ساتھ چلے گی، لیکن قدم قدم پر تمہیں ثابت قدمی کے ساتھ مسلسل و پہم اس قوم کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ان کو کہا گیا کہ اس زمین پر آگے بڑھو، اس کی ریکوری کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اور وہ قوم بجائے آگے بڑھنے کے رفقائے محترم انہوں نے جو ہیلے بہانے شروع کیے، تو یہ آیت نمبر 24 تک یہ آیا، وہاں بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، تو پھر ہم جب آپ فتح کر لیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ تو اس پر آیت 26 آئی رفقائے محترم، 135 صفحہ سورہ المائدہ، آیت 26۔ وہ جو کاتب اللہ لکم، اللہ ان کے لیے لکھ چکا تھا، یعنی جو اللہ کے قانون کے مطابق ان کو ملنا چاہیے تھے، لیکن اس کے لیے انیشیٹو انسان کو لینا تھا، تو اس قوم نے کہا نہیں، بزدلی کا، نامردی کا مظاہرہ کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آیت 26 میں فرمایا، قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّهَا، بلا شبہ وہ زمین، محرمۃ علیہم 40 سنہ، اس زمین کا پایا جانا، عطا ہونا، ان کے قبضے میں آنا حرام ہو چکا، محروم کر دیے گئے، محروم ہو گئے یہ اس زمین کے قبضے سے، وراثت سے، اس میں داخلے سے 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں یعنی سرگردہ رہیں گے، ٹامک کوئیاں مارتے رہیں گے، وانڈرنگ، آوارہ گردی کرتے رہیں گے، اور جب یہ آوارہ گردی کریں، سر ٹکرائیں، یعنی حیوانی زندگی گزاریں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو ایسی فاسق قوم پر افسوس نہ کر۔ یعنی قاعدہ اور ضابطہ یہ ہوا رفقائے محترم کہ اگر اللہ کوئی دعا قبول فرماتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا، وہ ڈیمانڈ، وہ مانگ اس کے فریم ورک کے اندر ہو، اس کے قدر مقدورہ کا جو نظام ہے، کان امر اللہ قدر مقدورہ، وہ اس کے اندر ہو، اللہ کے فریم ورک میں۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ انسان کی جد و جہد ہو، انسان اللہ کے ٹھہرے ہوئے قوانین کے مطابق مسلسل و پہم جو ہے وہ جد و جہد کرے، اور نتائج و ثمرات کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کلی طور پر بھروسہ کرے۔ مثلاً اگر ہم فصل اگانے کے لیے زمین تیار کریں، بہتر سے بہتر بیج حاصل کریں، زمین میں ہل چلائیں اور جھاڑ جھنکار سے صاف کریں، پانی دیں، تو نتائج و ثمرات یعنی دانوں سے اس فصل کا بھر جانا، اس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہ یقیناً ہماری جدوجہد کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ ایک دائرہ ہے۔ اب اس دائرے کے اندر رفقائے محترم سورہ النساء، سورہ النساء چوتھی سورہ رفقائے محترم، اور آیت نمبر 75، یہ 108 صفحہ ہے، آیت نمبر 75 سورہ النساء، صفحہ 108 سورہ النساء، چوتھی سورہ اور آیت نمبر 75۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا لَكُمْ، اور ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ مَا حَدَثَ بِكُمْ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کر رہے۔ قتال، فائٹنگ، ڈیفینس، مسلسل و پہم، عسکری قوت، تو عسکری قوت کو پہم پہنچا کر دشمن سے فیس ٹو فیس ہونے کے لیے، مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے،
کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نہیں نکل رہے؟ بالخصوص منافقین. فرمایا صورت حال یہ ہے کہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ جو کمزور بنا دیے گئے ہیں مرد، عورتیں اور بچے. یا نقطہ یہ ہے رفقائے محترم کہ دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اور وہ دعا اللہ تعالی نے سن بھی لی ہے. دعا مظلوم مانگ رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالی نے اس دعا کو سن بھی لیا ہے. اور اس دعا کو سن لینے کے بعد اب اس دعا کی قبولیت کا عملی طریقہ کار کیا ہے؟ عملی طریقہ کار کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میدان عمل میں نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یعنی دعا مانگی جا رہی ہے اللہ سے، ربنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب. دعا مانگی جا رہی ہے اللہ سے، رب سے، اور رب ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی جو پکار عرش پہ جا رہی ہے، اے انسانوں کی دنیا میں بسنے والوں، کیا وہ دعائیں تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی؟ وہ دعائیں، وہ آوازیں، وہ اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال کے لیے نہیں نکل رہے اللہ کے راستے میں، حالانکہ وہ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، وہ مسلسل و قائم چیخو پکار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ نکال تو ہمیں اس بستی سے کہ جس بستی کے رہنے والے مسلسل و قائم ظلم پر کمر بستہ ہیں. ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما. یعنی ظالموں سے نجات، یہ رب سے دعا ہے. اور اس دعا کی عملی استجابت کے لیے اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میدان میں کیوں نہیں نکل رہے؟ تم اس پکار کو کیا نہیں سن رہے؟ نکلو مظلوموں کی مدد کے لیے. اور آگے فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ٹھہرا تو ہمارے لیے اپنی جناب خاص سے کوئی سرپرست، اور اپنی جناب خاص سے ہمارے لیے مددگار. یعنی اللہ تبارک و تعالی سے جو مددگاری ہے، ولایت ہے، اس ولایت کا انسانی دنیا میں جو فروغ ہے، نزول ہے، آغاز ہے، انیشیٹو ہے، اس کے لیے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میدان میں کیوں نہیں نکل رہے؟ اس ضمن میں رفقائے محترم، دعا میں اللہ اور اہل ایمان کا جو ریلیشن شپ ہے، رشتہ ہے، اس رشتے کو ذرا سمجھیں. سورہ توبہ، نامی سورہ ہے رفقائے محترم، 227 صفحہ، سورہ توبہ، آیت نمبر 14، 9-14 سورہ توبہ آیت نمبر 14. قاتلوہم، اے ایمان والو میدان قتال میں نکلو. قاتلوہم، ان کے خلاف قتال کرو. آگے کیا فرمایا؟ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ ان ظالموں کو سزا دے گا. اور اللہ کا یہ سزا دینا انسانی دنیا میں کس طرح ہوتا ہے؟ بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے. یعنی بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ بنتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے انسانی دنیا میں
اہل ایمان کی رفاقت سے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اللہ ان کو عذاب دے گا، کس طرح دے گا؟ بے ایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے مومن۔ اللہ کے پیغام کو انسانی دنیا میں مشکل کرنے کے لیے انسان بالخصوص مومن اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ کس طرح عذاب دے گا؟ تمہارے ہاتھوں سے۔ اور اس طرح پھر یہ ہوگا کہ مومن جو قتال کریں گے، فرمایا جائے گا وہ قتال تم نے نہیں کیا، وہ اللہ نے کیا۔ تو مومن کا قتل کرنا، درخت کاٹنا، یہ تمام اعمال جو ہیں اللہ ان کو اپنے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ کام جو تم اللہ کی رضا کے لیے اس کے پیغام کے مطابق کرتے ہو، وہ اللہ کا پیغام انسانی دنیا میں انسانی ہاتھوں سے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ فاطر 35ویں سورہ آیت نمبر 10، 521 صفحہ، 521 صفحہ آیت نمبر 10 سورہ فاطر۔ من کانا یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت کا طالب ہے اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے پروگرام اور نظام میں ہے۔ اور اللہ کے ہاں کا جو پروگرام اور نظام ہے رفقائے محترم، کیا ہے اس کا طریقہ کار؟ کیا فرمایا رفقائے محترم؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، جو طیب کلمہ ہوتا ہے، طیب آئیڈیالوجی، طیب نظام حیات، وہ صعود کرتا ہے، ایلیویٹ ہوتا ہے۔ اس نظام میں یہ خاصا ہے کہ وہ ایلیویٹ ہوتا ہے، اوپر بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طیب کلمات صعود کرتے ہیں، ہائی لائٹ ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، آخر کار وہ غالب آتے ہیں۔ لیکن آگے دیکھیے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ والعمل الصالح یرفعہ، یعنی اگر انسان کا عمل صالح اس میں شامل ہو جائے تو یرفعہ، وہ اس کام کو، پروگرام کو الیکٹریفائی کر دیتا ہے۔ یعنی ایک اللہ کی مشیت اور پروگرام ہے جو ہو سکتا ہے 1 صدی کے اندر، 1000 سال کے اندر، 50,000 سالوں کے اندر وہ اپنی ٹھہرائی ہوئی مشیت کے مطابق تکمیل کو پہنچے۔ لیکن اگر انسان کا عمل اس میں شامل ہو جائے، انسان اس پروگرام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر دے، جس طرح کہ اگر ہم اپنی کشتی جو ہے وہ پانی کے بہاؤ پر چلانا شروع کر دیں تو اس کی رفتار اور ہو جائے گی، اور اپوزٹ ڈائریکشن میں چلائیں تو اور ہوگی۔ تو کیا ہونا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیب وہ بلند ہو کر رہتا ہے، لیکن والعمل الصالح، اور عمل صالح وہ کیا کرتا ہے؟ یرفعہ، وہ اس کلمہ طیب کو، طیب پروگرام کو، آئیڈیالوجی کو اور زیادہ رفعت دیتا ہے، بلند سے بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ کس طرح؟ اس کا عملی نقشہ کیا ہے رفقائے محترم؟ سورہ محمد، سورہ محمد 47ویں سورہ آیت نمبر 4، 607 صفحہ، سورہ محمد۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 4، کہ پاس جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو، فیس ٹو فیس ہو، آمنا سامنا ہو جائے،
الذین کفر، کافروں سے، وہ جو حکم دیا کہ کیوں نہیں نکل رہے میدان میں، اب جب نکلے میدان میں آئے، فرمایا فضرب الرقاب، تو پھر میدان قتال میں پہنچ کر اس وقت جس طرح وہ تمہیں زخم پہنچائیں گے اسی طرح تم بھی ان کی گردنیں کاٹو جس طرح وہ کاٹے۔ اور آگے فرمایا حتی اذا اسخنتموہ، اور اس جنگ کو ختم نہ کرو تاکہ ان کا زور توڑنا دو۔ اس خان کا معنی ہوتا ہے دم خم نکال دینا، بھرکس نکال دینا۔ اس وقت تک اس جنگ کو جاری رکھو تاکہ جو کفر اور طاغوت ہے اس کے اندر سے جتنا فاسد خون ہے وہ نکلنا چاہیے، اور جو اس طرح میدان جنگ میں جو تمہارے قبضے میں آئیں فشد الوثاق، تو ان جو کیپٹنز آف وار بنے جنگ کے اندر جو تمہارے ہاتھ لگیں ان کی خوب مشکیں باندھو، ان کو کنسنٹریشن کیمپس ان کو الگ تھلگ کرو، یعنی گرفتار کرو، اور ایسی جگہ پر جا کر رکھو کہ وہ دشمن کے ساتھ شامل ہو کر تمہارے مقابلے میں نہ آ سکے، ان کو الگ تھلگ کر کے رکھو، اور یہ اس وقت تک رکھو حتی تاضع الحرب اوزارہا، تاکہ جنگ ختم ہو جائے، اور جنگ ختم ہو جائے تو یہ جو جنگ کے قیدی ہیں ان کو فرمایا از روئے احسان چھوڑ دو یا رینسم لے کر چھوڑ دو۔ چھوڑنا تو بہرحال ہے، بلندی و برتری یہ ہے کہ رینسم بھی نہ لو، زر فدیہ لیے بغیر چھوڑو، اور اگر ایسا نہیں، امام کا فیصلہ نہیں، توان دو تو توان لے کر چھوڑ دو، چھوڑنا بہرحال ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو کل جنگ ہوگی پھر ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، تو سورہ الانفال میں فرمایا کہ یہ تمہارے نظام کی برکت ہے، ایکسیڈنٹلی تمہیں یہ قوت و طاقت اور فتح نہیں ملی، کل کو آئیں گے تو پھر تمہیں فتح ملے گی، پریشان نہ ہونا۔ خیر یہاں یہ فرمایا رفقا محترم وَلَوْ يَشَاءِ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُ، فرمایا تم کہو گے کہ یہ اللہ ایمان والوں کو کیوں کہتا ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں میدان میں نکلے؟ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، یعنی اگر اللہ اپنی مشیت کرتا انسانی دنیا میں تو اے ایمان والوں تمہیں درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ خود ہی کافروں کا صفایا کر دیتا، کفر ہوتا ہی نہ، جو ہی کوئی کفر کرتا ساتھ کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لیٹ کر دیتے۔ اے ایمان والو اگر اللہ کی ایسی مشیت ہوتی تو وہ درمیان میں تمہیں لاتا ہی نہ، وہ درمیان میں تمہیں اس لیے لایا وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تاکہ کفر کے مقابلے میں تمہیں لا کر تمہاری جو استعداد ہے، صلاحیتیں ہیں، ان کے نمود کے مواقع بہن پہنچائے جائیں، تاکہ تمہاری صلاحیتوں کی جانچ ہو، تاکہ تم کتنے پانی میں ہو، تم اللہ پر ایمان لا کر اپنے مومن ہونے کا کتنا ثبوت دیتے ہو، یہ چیز کافروں پر ظاہر کرنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اس ضمن میں رفقا محترم ایک اہم مقام ہمارے سامنے آتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، اور ایک اور بھی مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25 647 صفحہ، لقد ارسلنا رسلنا، بلا شبہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو، بالبینات، اپنے واضح دلائل دے کر، بینات دے کر، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، الکتاب، دستور حیات،
وے آف لائف، آئین حیات، اور وہ اللہ کا جو آئین ہے، الکلام ہے، قرآن ہے ہر دور میں، والمیزان، وہی تو دراصل ترازو ہے، کسوٹی ہے۔ کسوٹی جو ہے رفقا محترم وہ اللہ کا کلام ہے۔ تاریخ ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کو پرکھنے کا معیار المیزان اللہ کا کلام ہے۔ بس وہ مومن کہ جس کے پاس المیزان ہے وہ صراف ہے، تو صراف کو اس بات سے کیا ڈر کہ اس کے سامنے منو ٹنو جعلی سونا آ جائے۔ اگر اس کو اپنی کسوٹی پر یقین ہے، کسوٹی سچی ہے، تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر سکتا ہے۔ تو الکتاب کیا فرمایا؟ المیزان، یہ اسکیلز ہیں، ترازو ہے، سٹینڈرز ہیں، نارمز ہیں۔ کون؟ الکلام، الکتاب۔ اور یہ الکتاب المیزان یہ اللہ نے کیوں نازل کیا ہے تمام انبیاء کے ساتھ؟ یہ ہے اصل، فرمایا اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانی دنیا کے اندر عدالت قائم ہو جائے، قسط قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، نہ کوئی معاشرے میں مظلوم ہو اور نہ کوئی ظالم۔ مظلوم ہونا بھی قرآن کی روح سے غلط ہے، نہ ظالم، لا تظلمون ولا تظلمون، معاشرے میں ظلم کا قلع کما ہو جائے، ظلم، ہر طرح کا ظلم ختم، اور ہر طرح کا انصاف قسط قائم ہو جائے۔ انبیاء اس کے لیے آئے تھے، اور انسانی دنیا میں قسط کا قیام، جس طرح محترم نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 12 لاکھ زمین اور آگے چل کر، تو آپ جن کی وہ ابسینٹری لاز جو ہیں اور جاگیردار، تو اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لیں گے؟ ناممکن ہے۔ قسط کا قیام واعظ اور تبلیغ سے نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اس کے لیے کیا ہے؟ شمشیر خارا شگاف، اور ہم نے لوہا بھی پیدا کیا ہے، لوہا، دھاتیں، میٹلز۔ عجیب بات ہے رفقا محترم، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، وید میں، کسی اور موجود الہامی کتاب میں آپ کو یہ الحدید کے نام کی صورت نہیں ملے گی، آئرن اینڈ اسٹیل۔ یہ الکلام ہے رفقا محترم، جس میں ایک مستقل سورہ ہے الحدید، لیکن وہ جاپان جو کسی الہامی کتاب کو نہیں مانتا، وہ کہاں پہنچ گیا؟ اور جن کے پاس الحدید ہے وہ 70-72 تک اپنے ہاں سٹیل مل ہی نہ لگا سکے، اور اگر لگایا تو کیا حشر وہ اس کا آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے الحدید پیدا کی، لوہا پیدا کیا، لوہے کے وسائل اور ذرائع پیدا کیے، اور آگے دیکھیے رفقا محترم، لوہے کا بنیادی مقصد فی باس شدید، فی باس شدید و منافع للناس۔ لوہے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس سے ویپنری، پہلا کام ہی یہ ہے کہ اپنا ڈیفینس، اپنا اسلحہ، مضبوط اسلحہ، اسلحے کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ باس شدید، جنگی ضرورت پہلے، منافع للناس، ایگریکلچر، ٹریکٹر بعد میں، یعنی ٹینک، توپ و تفنگ، دفاع پہلے، اور یہ جو ٹریکٹرز ہیں منافع للناس وہ بعد میں۔ اور یہ کیوں رفقا محترم؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، تاکہ اللہ نمایاں کرے، لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ نمایاں کرے، سامنے لائے وہ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے مددگار بنتے ہیں، کاف بالغیب، آن دیکھے، اللہ پر ایمان لا کر اس کے پیغام کو غالب کرنے کے لیے
کون اللہ کا مددگار بنتا؟ تو اللہ کا مددگار بننا، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ یعنی اس کا ایک اساسی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی، آج ایک دوست نے یہ سوال کیا اور بڑا عام سوال تھا کہ آپ لوگ ربط کے قائل ہیں، تو یہ جو حدیث کے بعد مجادلہ اور تحریم تک صورتیں آ رہی ہیں، 10-11 صورتیں، ان میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے رفقائے محترم کہ سورۃ الحدید جو ہے یہ ہے سورۃ الجہاد، سورۃ الحدید سورۃ الجہاد ہے، اور اگلی جو 10 صورتیں آ رہی ہیں ان کا موضوع ہے جہاد اور منافقین۔ جہاد کے راستے میں منافقوں کی طرف سے کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی، داخلی حوالے سے، خارجی حوالے سے۔ تو یہ مسبحات دراصل کیا ہیں؟ یہ جہاد اور اس کے متعدد مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کے حوالے سے یہ صورتیں ہیں۔ کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین اللہ تعالیٰ کے ہاں نصرت حاصل کرنے کے لیے دعا کا یہ پہلو کہ انفرادی دائرے میں دعا مانگ لیں اور مسئلہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور بالخصوص پاکستان جیسی عظیم مملکت جو ہمیں عطا کی ہے، یہاں پر شریعت کے سپریم لا ہونے کا اعلان کر کے اور کتاب اللہ کو نافذ کر کے اس کے مطابق ایک عادلانہ معیشت، معاشرت اور سیاست قائم کر کے، ظلم کا استحصال کر کے، عدالت کو قائم کر کے ہی دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت کو اپنے ہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مادی مثال پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ چیز پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن وہ ٹیپ کا بند جس طرح ہوتا ہے اس پہ لا کر یہ سورہ الرعد، السورہ رعد 301 صفحہ آیت نمبر 13-14۔ آج جس طرح کی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں رفقائے محترم، اور اس کا جو نتیجہ یا ثمرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، نتیجہ اور ثمرہ کیا آ رہا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ 301 صفحہ سورہ رعد 13ویں سورہ آیت نمبر 14۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی دعائیں، ان کے میتھڈ، طریقہ کار ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک دعوت حق ہے جو اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین اور نظام کے ماتحت اس کی اقدار عالیہ کو غالب کرنے کے لیے دعات حق کے ماتحت نظام حق کو غالب کر کے دعائیں کی جاتی ہیں جو نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ ان کے برعکس کچھ اور دعائیں ہیں جو نظام حق سے ہٹ کر اور دعات حق سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ والذین، یہ ہے لہو دعوت الحق، دعوت حق صرف اللہ کے لیے ہے، اور باقی وہ دعائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پروگرام اور نظام سے ہٹ کر کی جاتی ہیں